بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، متفرق سوالات کی نشست ہے۔ ہمیں بہت بڑی تعداد میں سوشل میڈیا پہ، اسی طرح ویڈیو جو یوٹیوب پہ آتی ہیں، مختلف صورتوں میں لوگوں کے سامنے پہنچتی ہیں، وہاں پہ کمنٹس کی صورت میں آتے ہیں۔ خواہش ہوتی ہے کہ غامدی صاحب کے سامنے براہ راست وہ سوالات رکھیں اور ان پر ان کی رائے طلب کریں۔ اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں سابق تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کی نشست میں پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں علم کی کیا تعریف ہے؟ ہم عام طور پہ کہتے ہیں جی ہم اپنے بچوں کو علم دینا چاہتے ہیں۔ عام تصور تو یہ ہوتا ہے کہ جی اسکولوں میں جائیں گے، یونیورسٹیوں میں جائیں گے، ڈگریاں حاصل کریں گے، فنون حاصل کر لیں گے تو گویا ان کو علم مل چکا ہے۔ دوسری طرف ہمارے یہاں دینی طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل علم دینی علم ہوتا ہے۔ علم کس چیز کا نام ہے اور کسی شخص کو تعلیم یافتہ کہنا، علم کا حاصل کنندہ کہنا کب کہا جا سکتا ہے؟ علم کی جہاں تک تعریف کا تعلق ہے وہ تو بہت سادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حواس دیے ہیں، میرے ظاہری حواس ہیں، میرے باطنی حواس ہیں۔ ان سے جو ادراک پیدا ہوتا ہے ظاہر ہے کچھ حاصلات پر مشتمل ہوتا ہے، وہی میرا علم ہے۔ اس میں افزونی کیسے ہوتی ہے؟ اخذ و استنباط سے۔ جب یہ ادراک اپنی صحیح صورت میں متعین ہو جاتا ہے تو میری عقل اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جو مقدمات اس کو دستیاب ہوتے ہیں وہ ان سے استدلال کر کے نئے نئے حقائق کا استنباط کرتی چلی جاتی ہے۔ اس سے علم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کا ایک فلسفیانہ پہلو ہے جس میں آپ کسی چیز کا علمی احاطہ کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ جو باقی چیزیں آپ نے پوچھی ہیں ان کا تعلق عملی مسائل سے ہے۔ ظاہر ہے کہ علم جب آگے بڑھتا ہے تو ادراک کے لحاظ سے بھی اور استنباط کے لحاظ سے بھی وہ مختلف شاخیں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ ما بعد طبیعیات کے معاملے میں گفتگو کرے گا، اخلاقیات پر گفتگو کرے گا، اسی طرح پھر نفسیات، سماجیات، سیاست، معیشت، ان سب موضوعات پر گفتگو کرے گا۔ انہی میں ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے آ کے علم الہی ہم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ علوم، خواہ وہ دنیوی علوم ہو، خواہ وہ پیغمبروں کا دیا ہوا علم ہو، یہ سب درجہ بدرجہ انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کی حیثیت سے مجھے یہ رائے قائم کرنی ہے کہ میرا خالق کون ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ خالق اگر کوئی حی و قیوم ہستی ہے تو اس کے مجھ سے مطالبات کیا ہے، میں جس دنیا میں ہوں اس کا مقصد کیا ہے، میری زندگی آج ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کیا میں مٹی میں مل جاؤں گا یا ایک نئی دنیا میں اٹھوں گا۔ یہ جتنے اس طرح کے معاملات ہیں ان کا علم مجھے پیغمبروں نے دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضیات بھی مجھے بتائی ہیں، وہ میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے۔ ان پر تو ہر شخص کو اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق غور کرنا ہے اور اس علم کو حاصل بھی کرنا ہے۔ لیکن اس دنیا میں جینے کے لیے اس کا رجحان کیا ہے، اس کی طبیعت کیا ہے، وہ کن چیزوں کو اپنے لیے علم سمجھتا ہے، ان کو وہ حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ اس میں بعض اوقات کسی چیز کا ہنر سیکھنا یہ ایک بڑا علم ہوتا ہے۔ بعض موقعوں پر شاعری، ادب، مصوری، اس طرح کے فنون لطیفہ آدمی کا موضوع بن جاتے ہیں، اور ایسے ہی سماجیات، سیاسیات اور دوسرے علوم ہیں۔ سائنس نے بھی ایک بڑے علم کی حیثیت حاصل کر لی ہے، وہ اس کائنات کی حقیقتوں کا سراغ لگاتی ہے۔ تو یہ جتنے علوم اس وقت موجود ہیں ان میں تردد کی کیا بات ہے، یہ سارے ہی علوم ہیں، اور ان علوم میں آدمی اپنے ذوق رجحان کے لحاظ سے انتخاب کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جو کچھ ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو کچھ تعلیم دلانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور بالعموم اس کو معاش سے وابستہ کر کے دیکھا جاتا ہے۔ تو معاش سے وابستہ کر کے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہنر زیادہ لوگوں کے لیے مفید ہو، تجارت کرنے کے طریقے سیکھنا یہ کہیں زیادہ مفید ہو۔ تو میرے خیال میں ان دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ ایک علم میرے وجود کی ضرورت ہے، دوسرا علم میرے ذہن، میرے دماغ اور میری نفسیات کی ضرورت ہے، اور تیسرا علم دنیا میں میرے جینے کی ضرورت ہے۔ تو ان ساری ضرورتوں کو انسان اپنی استطاعت کے مطابق درجہ بدرجہ پورا کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا غام صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ بہت سارے لوگ جو بظاہر تعلیمی یافتہ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ رسمی تعلیم بھی ہوتی ہے، فنون کی مہارت بھی ہوتی ہے، ڈگریز بھی ہوتی ہیں، ایک ورلڈ ویو بھی رکھتے ہیں، لینگویج بھی جانتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی چیز کھا کر چھلکا سڑک پہ پھینک دیں گے، قطار میں لگ کے معاملہ نہیں کریں گے،
ٹریفک کی بتی کا لحاظ نہیں کریں گے، اشارہ توڑ دیں گے، قانون شکنی کریں گے، بدتمیزی سے بات کریں گے. اس کے مقابل میں ایک کسان ہے جس کو کچھ نہیں آتا، جس کو نہ زبان آتی ہے، نہ اس نے تاریخ پڑھی ہے، نہ اس کو جغرافی کا پتہ ہے، نہ علم سیاست، نفسیات، ہندسہ کچھ نہیں جانتا، لیکن عملی اعتبار سے وہ اگر صحیح جگہ پر کچرا پھینکتا ہے، تمیز سے بات کرتا ہے، قطار کا اہتمام کرتا ہے، تو ان دونوں میں سے ہم کس کو تعلیم یافتہ قرار دیں گے؟ نہیں، دونوں ہی تعلیم یافتہ ہیں. تعلیم کا میدان الگ الگ ہے. اس نے فطرت نے جو علم ودیت کیا ہے انسان کے اندر، اس کی قدر کی ہے. جس دہقان کی آپ بات کر رہے ہیں، میرا حادثہ اخلاقی کسی یونیورسٹی کا تقاضا نہیں کرتا. اس کے لیے کسی کالج میں جانا بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے خاص زبانیں سیکھنا بھی ضروری نہیں ہے. وہ تو میرے پروردگار نے مجھے دے کر بھیجا ہے. میری حصے جمالیات اور میرا حادثہ اخلاقی، یہی میرا شرف ہے. تو میں جب اپنے اخلاقی وجود کی تطہیر کرتا ہوں، اس کو پاکیزہ رکھتا ہوں. اخلاقی وجود کیا ہے؟ لوگوں سے میرے روابط، میرا رابطہ میرے پروردگار سے صحیح ہو، میرا رابطہ میرے اعزاء اقربا سے صحیح ہو، میرا رابطہ میرے پڑوسیوں سے صحیح ہو، گلی بازار میں چلنے والوں سے صحیح ہو. یہ جیسے ہی میں اس کو درست رکھنے کی کوشش کروں گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا خیال نہ کروں کہ میں گلی میں کیا پھینک رہا ہوں، میں اس کا خیال نہ کروں کہ میں کہاں تھوک رہا ہوں، میں اس کا خیال نہ کروں کہ میں کوئی غلاظت پھیلا رہا ہوں. جس وقت میں اپنے گرد و پیش کی دنیا کے ساتھ اپنے روابط کا صحیح شعور رکھوں گا اور میرے پیش نظر یہ چیز ایک نصب العین کی حیثیت اختیار کر لے گی کہ مجھے اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنانا ہے. یہ میرے مذہب کی بھی تعلیم ہے اور یہ میرے وجود کی بھی تعلیم ہے. یہ میرے لیے وجودی حقائق ہے، اس لیے کہ میرا حادثہ اخلاقی براہ راست ان چیزوں کا ادراک رکھتا ہے. تو اس کے لیے تو کسی رسمی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اس فطری تعلیم سے بیگانہ رہ جاتے ہیں، وہ اس کی قدر نہیں کرتے. یہ خدا نے اندر دی رکھی ہے. اب یہ ایک بالکل الگ بات ہے کہ اس کی طرف متوجہ کرنے کا کام بھی معاشرہ کرتا ہے، والدین کرتے ہیں، گرد و پیش کا ماحول کرتا ہے. وہ اگر متوجہ نہ کرے تو بعض موقعوں کے اوپر انسان کچھ نابینا سے ہو کے رہ جاتا ہے. ورنہ تو یہ آنکھیں کھولیں تو ان حقائق کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں ان کا تقابل درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کو بڑا ہنر مند ہو لیکن اس معاملے میں بہت ناشائستہ ہو. تو یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. تعلیم یافتہ کس معاملے میں ہے؟ یعنی تعلیم یافتہ جب ہم کہتے ہیں تو تعلیم یافتہ کا مطلب تہذیب یافتہ نہیں ہے. بہت اہم اس نے کوئی علم سیکھا ہے. تہذیب یا اپنے وجود کا تزکیہ یا اس کو پاکیزہ بنانا، یہ تو میری آپ کی ہر انسان کی ضرورت ہے. اس لیے اس کے لیے تو دیہات میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے، وہیں ساری زندگی گزار دی ہے، کسی یونیورسٹی کسی کالج میں نہیں گیا، تب بھی وہ ان سب چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے. یہ بزرگوں سے حاصل ہوتی ہیں، یہ اپنے بڑوں سے حاصل ہوتی ہیں، یہ والدین سے حاصل ہوتی ہیں، یہ معاشرے سے حاصل ہوتی ہیں. اور انسان کی فطرت میں ودیت ہے. اگر کوئی شخص اپنے اوپر ہی غور کرنے کا فیصلہ کر لے تو یہ تو وہ کتاب ہے جو اس کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس کو وہ جب چاہے پڑھ سکتا ہے. تو ان میں میرے خیال میں تقابل کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ تحصیل علم کے لیے کیا تہذیب نفس، اپنے آپ کو سنوارنا، جو حادثہ اخلاقی ہے اس کو پہلے ٹھیک کرنا، علم نافع کے حصول کے لیے کیا یہ بنیادی پری ریکوزٹ یا کرائٹیریا نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے کوئی بھی فن سیکھ لیا، کوئی بھی علم سیکھ لیا، یہاں تک کہ آپ نے ایٹم بم بنانا بھی سیکھ لیا، تب بھی اگر آپ کا اخلاقی شعور اور اس کی تہذیب نفس نہیں ہوئی ہوئی تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اربوں لوگوں پہ گرا کے ان کی جان لے لیں. تو جتنے بھی علوم ہیں دنیا بھر میں کسی بھی شعبے میں ہوں، اگر وہ اس اخلاقی معیارات کو پورا کرنے کے بعد نہ حاصل کیے جائیں یا ان کو حاصل کرتے ہوئے اس کا خیال نہ رکھا جائے تو کیا وہ کبھی علم نافع بن سکتا ہے؟ کوئی چیز بھی علم نافع نہیں بن سکتی، کوئی چیز بھی نہیں بن سکتی. اس لیے کہ تو انسانیت کی نفی ہو گئی. یہ جو کچھ ہے یہ تو میری انسانیت کا تقاضا ہے. میں انسان اسی لیے ہوں کہ میرے اندر ایک اخلاقی حص موجود ہے. اگر اس کی تہذیب نہیں ہوئی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر میں نے کوئی ہنر سیکھ لیا، میں نے کوئی زبان سیکھ لی ہے، کوئی کام کرنا سیکھ لیا ہے، یہ میرے نزدیک تقابل کی سرے سے چیز ہی نہیں. ٹھیک. تہذیب نفس ایک بالکل الگ معاملہ ہے. وہ میری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے. لیکن بجلی ٹھیک کر لینا یہ ہر انسان کی ضرورت نہیں ہے. پنکھا ٹھیک کر لینا یہ ہر انسان کی ضرورت نہیں ہے. ایٹم بم بنا لینا یہ ہر انسان کی ضرورت نہیں ہے. اسلحے کی نئی نئی چیزیں ایجاد کر لینا، اس میں اسی طرح لوگ خصوصی علم حاصل کرتے ہیں. بہت سی زبانیں سیکھ لینا،
ان میں سے کوئی چیز بھی تمام انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں تو دنیا میں جو آپ اپنے لیے نقشہ بناتے ہیں, مجھے کیا کرنا ہے, ظاہر ہے کمانا ہے, کھانا ہے, کوئی اپنے لیے کاروبار کا بندوبست کرنا ہے, کوئی ملازمت کرنی ہے, اس کے لیے علم سیکھنا ہے, اس کے لیے ہنر سیکھنا ہے. یہ میرے نزدیک بالکل الگ ضرورتیں ہیں. ان کو تقابل میں رکھنا ہی بنیادی طور پر غلط ہے. وہ میری تہذیب نفس کے تقاضے ہیں, وہ تو میرا جینا ہے, وہ میرا مرنا ہے, وہ ہر انسان کی ضرورت ہے. ان میں کوئی تفاوت ہو ہی نہیں سکتا. وہ بچے کو جاننا ہے. اس کے معاملے میں انتخاب کا موقع ہے. میں نے بہت سے ہنر ہیں, کبھی ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی. ٹھیک. ممکن ہے کہ میرے گھر میں جو ایک آدمی آتا ہے جسے میں بلاتا ہوں, وہ میرے غسل خانے کو بہتر طریقے سے درست کر دے, میں تو اس کا علم نہیں رکھتا. جی ہاں. تو اس سے کیا کوئی کمی رہ گئی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کر رکھی ہے اس کے لحاظ سے کسی نے کوئی ہنر سیکھ لیا, کسی نے کوئی علم سیکھ لیا, وہ اپنی معاش کے لیے بھی اس علم یا اس ہنر کو استعمال کرتا ہے, بالکل درست کرتا ہے. تو میرے خیال میں یہ دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں, اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں بھی ان دونوں کو بالکل الگ ہونا چاہیے. تہذیب نفس کی ضرورتیں بالکل الگ ہیں, اور دنیا میں جینے کے لیے یا کمانے کے لیے جو ہنر یا علم چاہیے ان کی ضرورتیں بالکل الگ ہیں. ٹھیک, نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم صاحب اسی سلسلے میں آخری ایک توضیح میں طلب کروں گا. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کا پورا اسٹریس, پورا کا پورا زور اسی چیز پر ہوتا ہے کہ ایک فن ہے, اس کو بچے میں آپ نے اس کو سکھایا ہے, اس کا امتحان ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے جی بچہ اگر اس فن میں پورا نہیں اترا تو بچہ فیل ہو گیا ہے, اور یہی زندگی کا سفر ہوتا ہے. اس میں آپ میٹرک کرتے ہیں, انٹر کرتے ہیں, ماسٹر کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے ہیں, لیکن یہ جو تہذیب نفس ہے یہ پھر سکھانا کس کا کام ہے؟ اس لیے کہ جو ہمارا تعلیم کا پورا موٹو ہے وہ تو ہے کیریئر اورینٹیشن, ایک اچھی ڈگری, ایک آئی وی لیگ یونیورسٹی میں داخلہ, اور اس کے بعد آپ خوشحال زندگی گزاریں. تو اگر علم کو اور تہذیب نفس کو دونوں کو الگ الگ تو کرنا ہے, لیکن پھر یہ سکھائے گا کون؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں تو علم کے نام پر تہذیب نفس کہیں نہیں سکھائی جاتی. اس ضرورت کو جس وقت ہم محسوس کر لیں گے تو پھر اس کا بندوبست بھی کریں گے. ابھی تو اس کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے. ہم بچوں کو پڑھنے کے لیے جب بھیجتے ہیں تو اس میں یہ چیز پیش نظر نہیں ہوتی. بالکل صحیح. جو ادارے بنائے جاتے ہیں ان میں بھی پیش نظر نہیں ہوتی. اگر معاشرے کو اس کا احساس ہوگا, والدین اس کی ضرورت محسوس کریں گے, تو بچے کو پہلے تہذیب نفس کی درسگاہوں میں بھیجیں گے, اور درس و تدریس کی ابتدا بھی وہاں سے ہونی چاہیے. میں نے کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے کہ ہماری تعلیم جس طریقے سے ہوئی اس میں پہلے 2-3 سال وہ تھے جس میں مکتب میں ہم نے صرف اسی چیز کو سمجھا, انسان کیا ہے, انسان کے اوصاف کیا ہیں, اخلاقی اقدار کیا ہیں, اخلاقی اقدار کی دین میں یا دنیا میں اہمیت کیا ہے, ان کے ساتھ ہمیں کیسے وابستہ رہنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو پرانا مکتب کی تعلیم کا طریقہ تھا وہ انہی چیزوں کو انسان کا اصل حسن بنا دیتا تھا. اس کے بعد آپ دوسری چیزیں بھی سیکھتے تھے. اب یہ کہ آدمی کو لکھنا آنا ہے یا اس کو پڑھنا آنا چاہیے, تو یہ تو سکلز ہیں, ہنر ہیں بنیادی طور پر, یہ علم نہیں ہے. یہ اس کے بعد سیکھنا شروع کرتا ہے. تو بچے کی تہذیب ہی سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے. سب سے پہلے والدین بھی بچے کو کیا سکھاتے ہیں. تو اگر ہم اپنے تعلیمی نظام میں بھی ایک حصہ, خاص طور پر پہلے مرحلے کا ایک بڑا حصہ اس کے لیے خاص کریں گے تو پھر وہ ہمارا بھی مسئلہ بنے گا, ہمارے بچوں کا بھی مسئلہ بنے گا. اگر وہ سرے سے مسئلہ ہی نہیں ہے تو جو زیادہ سے زیادہ تہذیب لوگ سیکھ لیتے ہیں وہ اصل میں غیر محسوس طریقوں سے بعض اچھے اساتذہ مل گئے. بعض لوگوں کے ہاں والدین کی تربیت بہت غیر معمولی ہوتی ہے, بزرگوں میں سے کسی سے تعلق پیدا ہو گیا, کسی بڑے عالم کی صحبت نصیب ہو گئی. تو اس طرح کی چیزیں جو غیر رسمی طریقے سے انسان کی زندگی میں پیش آتی ہیں, ابھی تک ہمارے ہاں تہذیب نفس کا یہی طریقہ ہے. اس کو کوئی باقاعدہ چیز بنا کر ہم نے اپنے بچوں کی, اپنے بڑوں کی تربیت نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ ہم بحران سے بحران میں اترتے چلے جاتے ہیں. حقیقی بحران انسان کی تہذیب نفسی کا بحران ہوتا ہے. یعنی جب نہ لوگوں کو نقد کرنا سکھایا گیا ہو, نہ سننا سکھایا گیا ہو, نہ سمجھنا سکھایا گیا ہو, نہ اپنے تعصبات سے بالا تر ہو کر کسی کی بات سننا سکھایا گیا ہو, نہ اس کا حق اختلاف ماننا سکھایا گیا ہو, تو پھر یہی جو خلفشار آپ دیکھتے ہیں, جس طرح سے ایک دوسرے کو ہم گالیاں دیتے ہیں, جس طریقے سے ایک دوسرے پر پل پڑتے ہیں, اور اپنے ساتھ اختلاف رکھنے والے وہ مذہب میں کر کے دیکھ لیں, سیاست میں کر کے دیکھ لیں, آدمی کی پگڑی پونجی غائب کر دیتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تہذیب نفس کا فقدان ہے.
باقی معلومات تو لوگوں کو کافی ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا نقطہ ہم سے آپ نے پیش کیا۔ اچھا ایک اور پہلو ذرا مجھے بتائیے گا، یہ ہمارے آج کل بہت زیادہ اس کو آپ کہتے ہیں ترقی پذیر ملکوں میں ایک بڑا ڈائلیما بنا ہوا ہے، والدین جو ہیں وہ ایک ریس میں ہوتے ہیں کہ جس طرح پڑوسی کا بچہ ہے، کسی بڑے عزیز کا بچہ ہے، رشتہ دار کا بچہ ہے، اس نے کہیں ایکسل کیا ہے، کوئی پہلی پوزیشن آ گئی، کسی اچھے کالج میں اس کا داخلہ ہو گیا ہے، ہم سب کہا یہ جاتا ہے کہ اسکول میں بچہ فیل ہو گیا۔ اصل میں تو ہوتا یہ ہے کہ جو اسکول ہے وہ اس بچے کو کیا بنانا چاہتا ہے، اس میں اسکول فیل ہو گیا ہے، لیکن ہم سارے بچوں کو ایک ہی طریقے سے بٹھا کے تعلیم کا وہ پہلو جس میں فنون سکھانے، علوم سکھانے ہیں، آپ ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں اور بچہ اس کو اگل دیتا ہے، تو معاشرے میں بچے کو متون کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ بالکل احمق ہے، ناکارہ ہے اور یہ فیل ہو گیا۔ حقیقت کے اعتبار سے تو معاشرہ اس بارے میں فیل ہو گیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جس لیے پیدا کیا تھا، ہم نے اس کو وہ چیز دی نہیں۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے تعلیمی نظام کی، سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ وہ جتنے بچے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ان سب کو ایک سے سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صلاحیتیں متفاوت ہیں، اذواق متفاوت ہیں، رجحانات متفاوت ہیں اور بڑا فرق ہوتا ہے ان میں۔ تو اس لیے بہت غور کرنے کی چیز ہے کہ پہلے مرحلے میں کیا چیزیں ضروری ہیں۔ وہ تو میں نے عرض کیا کہ تہذیب نفس تو ہر ایک کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہر شخص اپنے اندر ایک حصہ باطنی لے کے آیا ہے، اس کو حاصل کرنے اور اس کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے کے بھیجا ہے۔ تو یہاں تو سارے انسان برابر ہیں۔ اس کے بعد ہے کچھ ضروری قسم کے ہنر، وہ بھی ہر آدمی سیکھ لیتا ہے، یعنی ضروری لکھنا پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح زبانیں ہیں، یعنی دنیا میں آج تک کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا جو کسی زبان کو نہ سیکھ سکا ہو، جہاں بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، یعنی کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک بچہ ہے تو یہ پتہ چلے کہ یہ زبان نہیں سیکھ سکتا جو اس کے والدین بولتے ہیں، وہ یہ الگ بات ہے کہ کوئی جسمانی نقص اس میں رہ گیا یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، ورنہ ہر نارمل بچہ اطمینان کے ساتھ زبان سیکھ لیتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص صلاحیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اگر فطری طریقے سے آپ 1 2 3 زبانیں سکھانا چاہتے ہیں، وہ بھی اطمینان کے ساتھ بچہ سیکھ لے گا، بشرطے کہ آپ زبان سکھائیں، یعنی جو بولنے کی زبان ہے، جو لکھنے کی زبان ہے، یہ چیزیں آپ نے سکھائی ہیں۔ اسی طرح سے جو ایک اسٹرکچر بنتا ہے جس میں آدمی عادات کو پہچانتا اور ان کے ربط کو جانتا ہے، جس کی مختلف شاخیں آپ کو ریاضی کے علم میں ملتی ہیں، اس میں الجبرا ہے، جیومیٹری ہے، عام ریاضی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو بنیادی طور پر سیکھنے میں کسی کو بھی دقت نہیں ہوتی، کسی کو بٹھا دیں سیکھ لے گا اطمینان کے ساتھ۔ تو ہماری تعلیم میں بھی اشتراک یہیں تک ہو سکتا ہے، اس کے آگے بہت تفاوت ہوتا ہے انسانوں میں، یعنی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ادبی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، کچھ کو غیر معمولی تحقیقی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، کچھ کے رجحانات فنون لطیفہ کی طرف ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہنرمندی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہر مرحلے پر، یعنی تعلیم کو مراحل میں تقسیم کر کے ہر مرحلے پر اس کو ایک مسئلہ بنایا جائے کہ بچے کا جائزہ لینا ہے، اس کی صلاحیت کیا سامنے آئی ہے، اساتذہ نے کیا محسوس کیا ہے، اس کے اپنے احساسات کیا ہیں، پھر اس کے مطابق اس کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ اور تعلیم کے نظام میں بھی اتنا تنوع ہونا چاہیے کہ تمام بچے اپنے اپنے لحاظ سے اپنے شعبے کا انتخاب کر سکیں۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ پھر جن لوگوں کو ہنرمند بننا ہے ان کو وہ چیزیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی جو ہم ٹھونستے رہتے ہیں، اور جن بچوں کو ادھر جانا ہے وہ اپنا انتخاب کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ ہم ہر بچے کو دین کا عالم بنا رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں یہ کام بھی کر رہے ہیں، تو تمام کام انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھے بغیر ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ہے المیہ، اب اس کا کیا علاج ہے؟ ٹھیک۔ اچھا غم صاحب، ہمارا جو بالعموم ترقی پذیر ملک ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ جو غالب تہذیب ہوتی ہے اس سے مروبیت بھی ان میں ہوتی ہے، ہمارا تعلیمی نظام بھی اسی مغربی طرز تعلیم سے مروب نظر آتا ہے، جو اسکولنگ سسٹم ہے اور باقی چیزیں۔ لیکن یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ خود ایک بہت جدید ترقی یافتہ ملک امریکہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گوگل کے اوپر تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 70 سے 80% بچے ہیں جو بنیادی براڈ بیس تعلیم حاصل کرنے کے بعد کبھی یونیورسٹی کا منہ تک نہیں دیکھتے، اور وہ اپنی اپنی فیلڈز میں جاتے ہیں۔ ایک بہت اچھا پلمبر بن رہا ہوگا، بہت اچھا جس کو آپ کہتے ہیں الیکٹریشین بن رہا ہوگا، ایک خاتون جو ہے وہ ویٹرس بن رہی ہوگی، لیکن معاشرے میں اس کو کبھی ایسے نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ شاید تعلیمی یافتہ نہیں ہیں یا یہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو وہ لوگ اس سے زیادہ کما رہے ہوتے ہیں جو ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد کما رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہم سب ترقی پذیر ملکوں میں جب ہم ایک رجحان ہوا جی تعلیم آنی چاہیے، تعلیم کا شعور، یونیورسٹیاں گلی گلی کھل گئیں،
تو وہ یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ تعلیم صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی اختصاصی موضوع پر کوئی تحقیقی ڈگری آپ کسی کو دے دیں، بلکہ ایک فنون کی مہارت یہ بھی علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سارے ذرائع، میں نے تو یہ عرض کیا کہ قدم قدم پر انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بدیت کی ہے اس کا مطالعہ، اس کا مشاہدہ کرنا، اس کے مطابق رہنمائی کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے، یہ بحیثیت مجموعی معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح ہم بہت قیمتی لوگوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ مجھ سے اگر آپ بعض چیزوں کا تقاضا کریں جو میرے ذوق کی نہیں ہیں تو میں ان کو نہیں سیکھ سکتا، اور فرض کر لیجئے کہ بہت محنت کر کے سیکھ بھی لوں تو میرا اس میں کوئی دل نہیں لگتا جی، اور میں اگر اپنی ضرورت کی حد تک وہ چیز جان بھی لوں گا تو بس ضرورت ہی پوری کروں گا، یعنی وہ چیز کہ میں اس کے اندر اتر گیا ہوں، میں نے اس کو اپنے لیے ایک اعتماد کا ذریعہ بنا لیا ہے، میری پوری شخصیت اس کے ساتھ متعلق ہو گئی ہے، یہ آگے بڑھنے کی بڑی ضرورت ہے نا۔ تو بعض چیزوں کے ساتھ میری عدم مناسبت مجھے ایسے نہیں بڑھنے دیتی، تو مار مار کر، پیٹ کر، ادھر سے دائیں سے بائیں سے سوسائٹی دباؤ ڈال کر وہ کام بعض اوقات بچوں سے کراتی ہے جن کے لیے خدا نے ان کو نہیں پیدا کیا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں، ہم سے بھی سوال ہے کہ فرض کے بارے میں ہم جانتے ہیں کیا چیز ہے، سنت میں آپ جس چیز کو سنت قرار دیتے ہیں اس کی تفصیل سے بھی لوگ واقف ہیں، کہتے ہیں یہ واجب کیا چیز ہے۔ ہم اکثر عام طور پہ کہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں جی یہ فرض ہے، علماء کے طریقے کے مطابق اس کو سنت کہتے ہیں، لیکن بیچ میں ایک واجب کی اصطلاح آتی ہے، یہ واجب کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی فرض سے نیچے ہے اور مندوب سے یا سنت سے اوپر ہے۔ اچھا، تو جن چیزوں کو آپ نے قطعی دلیل سے ثابت کر دیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آ گیا ہے، ان کو آپ فرض قرار دے دیتے ہیں، اور جن کے ہاں استدلال اس سے نیچے رہ جاتا ہے ان کے لیے ایک واجب کی اصطلاح اختیار کر لی گئی ہے۔ یہ احناف کی اصطلاح ہے۔ باقی جہاں تک اہل علم کا تعلق، یعنی باقی جمہور علماء کا، وہ اسی طرح دیکھتے ہیں معاملے کو، جیسے کہ ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ دین میں اصل میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز لازم ہوتی ہے، اس کو آپ فرض کہہ لیں، اس کو آپ واجب کہہ لیں، اور ایک چیز مطلوب ہوتی ہے، وہ کرنی چاہیے لیکن اس کو لازم نہیں کیا گیا ہوتا، اس کے لیے آپ مندوب کی اصطلاح استعمال کر لیں، مستحب کی اصطلاح استعمال کر لیں، بعض صورتوں میں نفل کہتے ہیں، تو یہ چیزیں پسندیدہ ہیں، اچھی ہیں۔ اس کے مقابل میں حرام ہے اور مکروہ ہے، تو پھر بعض موقعوں کے اوپر ان میں مزید کچھ قسمیں بنا دی جاتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بنیادی چیزیں یہی ہیں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اس سوال ہے ہم صاحب کہ تعظیمی سجدے کو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو کیا اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو کہیں تعظیمی سجدے کی ممانعت نہیں ہے، تو حدیث نے قرآن مجید کے اوپر ایک اضافی حکم جو ہے وہ ہمیں دیا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ شرک کو منع کیا گیا ہے، تو شرک کے لیے سد ذریعہ کے طور پر بہت سی چیزوں سے منع کیا جائے گا، اس میں یہ سجدہ بھی ہے۔ اگر وہ عبادت کی صورت میں ہے تو وہ تو قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے کہ عبادت کا سجدہ تو کسی کے سامنے بھی نہیں کیا جا سکتا، اس میں قرآن مجید نے واضح لفظوں میں ممانعت بیان کر دی ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کسی کی عظمت کے اعتراف میں سر جھکا دیا، عام طور پر سر جھکانے کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، یا اس سے آگے تو اگر تو اس کی بالکل عبادت کے سجدے سے مشابہت ہو گئی ہے تو پھر تو گویا آپ نے عبادت ہی کر ڈالی۔ اگر اس سے نیچے بھی کوئی چیز ہے تو یہ سدن ذریعہ روکی جاتی ہے کہ آدمی کو اس کا احساس رہے کہ یہ سر صرف خدا کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، تو اس میں دین کے معاملے میں کوئی اضافہ، کوئی کمی کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، ہم سے وہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تو وہ بھی کیا سجدہ تعظیمی ہی تھا؟ ظاہر بات ہے، عبادت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا، یعنی کسی کی عزت، کسی کے احترام، کسی کی عظمت، کسی کو بڑا سمجھ کر اس کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ہم اپنے والدین کے سامنے جھکاتے ہیں، بادشاہوں کی دربار میں حاضری کے وقت اس کو آداب میں سمجھا جاتا رہا ہے، تو اس کو بھی ہمارے دین میں پسند نہیں کیا گیا۔ ٹھیک، کہ آپ باقی آداب اختیار کریں، لیکن اس میں چونکہ آگے بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ایک طرح کی مشابہت سی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آداب مقرر کیے گئے ہیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو سد ذریعہ کی چیزیں تو ہم اپنے معاشرے میں روز بیان کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ ہم سب آپ سے کئی دفعہ زیر بحث رہا ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نقل اقتدار کی جو صورت ہوئی اس میں سیدنا ابوبکر کی وہ پوری کی پوری رات زیر بحث آتی ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ طبقات ابن سعد کی طرف رجوع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے چند صحابہ سے مشورہ کیا تھا، آخر ان چند لوگوں کا مشورہ پوری امت کی رائے اور مشورے کے ہم مانے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف خامسہ فرماتے ہیں امرہم شورا بینہم، دوسری طرف
ان جو انتخابات ہوئے ہیں خلفاء کے، اس کو بھی اس کے مطابق قرار دیتے ہیں، تاہم جو تصویر سامنے آتی ہے اس کے اندر تو جمہور عوام کی رائے نہیں لی گئی تھی۔ صحابہ کی تعداد کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ جی، وہ پورے جزیرہ نما عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں ان کی قیادت بالکل نمایاں ہو گئی تھی۔ فطری معاشروں میں یہ ایسے ہی نمایاں ہوتی ہے، جتنی قیادت تھی وہ بھی اس دعوت ہی کے نتیجے میں مدینے میں جمع ہو گئی تھی، انہی لوگوں سے انہوں نے مشورہ کیا۔ اس وقت بھی یہی ہوتا ہے، یعنی اگر ہم انتخابات نہ کرا سکیں تو کیا کریں گے؟ اس وقت ہماری سوسائٹی نے جو قیادت پیدا کر دی ہوئی ہے وہ ہمارے سیاسی رہنما ہیں، انہی سے مشورہ کریں گے، انہی سے رائے لیں گے، انہی سے کوئی چیز منوائیں گے۔ اس کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے؟ یہ انتخابات کرانا، پوری امت کی رائے لینا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظم ہے اس میں قیادت ایک فطری عمل کے نتیجے میں نمایاں ہوتی تھی۔ ایک قیادت تو وہ ہے نا جو تلوار کے زور پر بنتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ قبائلی معاشرے میں انسان نے یہاں سے ابتدا کی ہے، وہ اپنی قیادت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں باپ بن گیا، جس طرح کے کوئی شوہر بن گیا، بالکل ایسے ہی جیسے علماء، اب کسی آدمی نے علم کو اختیار کر لیا تو کچھ وقت کے بعد وہ ہمارے لیے ایک عزت کی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر لیڈرشپ کی، قیادت کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہی نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کسی قبائلی معاشرے میں جب آپ کوئی نظم قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں لوگوں کی نمائندگی پہلے سے طے ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ ان کے رہنما ہیں، ان پر وہ اعتماد کرتے ہیں۔ وہ 5 7 10 1 لاکھ کے اندر کتنے ہوں گے؟ آپ نے تو اس وقت جو قیادت منتخب کرنے کا طریقہ اختیار کیا اس میں 5 لاکھ افراد پر مشتمل ایک کانسٹیٹنسی بناتے ہیں اور ایک بندے سے مشورہ کرتے ہیں، تو وہاں سے کتنے ہونے چاہیے تھے؟ 5-10 ہی ہونے چاہیے۔ یہ بس ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم حاضر کے اندر کھڑے ہو کر ماضی میں دیکھتے رہتے ہیں، ماضی کے اندر جائیے، یہی تعداد تھی، اس سے زیادہ تو بہت زیادہ ہیں جن سے انہوں نے مشورہ کیا ہے، ورنہ یہ کہ 1 لاکھ لوگوں میں تو 3-4 لوگ بھی بہت کافی ہیں۔ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اچھا، ہم سے اگر یہ ثابت ہی کرنا ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ جمہور عوام کی رائے شاید اس سے مختلف تھی اور چند لوگوں سے فیصلہ کر لیا، تو پھر تو دلیل کے طور پہ ان کو بتانا چاہیے نا کہ بھئی یہ عوام تھی، یہ ان کا ایک رہنما تھا، اتنی بڑی اس کے پیچھے تعداد کھڑی تھی اور اس سے تو مشورے کو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھا گیا۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہے نا، جب انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو ان کے فیصلے کو لوگوں نے مانا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں ایسا بارہا ہوا ہے، اس جدید جمہوری معاشرے میں ہوا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بڑا کرائسس آ گیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس موقع پر آپ کی منتخب قیادت بھی آل پارٹیز کانفرنس بلا لیتی جی، ہے۔ وہ چند کیا لوگ چیز ہے؟ 15-20 لوگ ہوتے ہیں۔ وہ بعض اوقات منتخب بھی نہیں ہوئے ہوتے، وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ اپنے آپ کو قیادت کے لیے پیش کر چکے ہیں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا ہر ایک پہ کچھ نہ کچھ اعتماد ہے۔ تو یہ فطری نظام جو اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ہے، جو چھوٹی جمعیتوں میں ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے۔ یہ تو موجودہ دنیا میں آ کے ممکن ہوا ہے کہ سب کی رائے لے لی جائے، انتخاب کرا لیا جائے۔ 10,000 کے قریب لوگ تھے اس وقت جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا ہے، وہ نہیں ہو سکا تھا، پھر آپ نے فرمایا اچھا اپنے ذرا نمائندے بھیجو میرے پاس۔ تو چند لوگ ہی ہوتے ہیں ہمیشہ۔ اس وقت کتنے ہوتے ہیں؟ پاکستان کی آبادی اس وقت 22-23 کروڑ ہے، آپ نے قومی اسمبلی کے لیے کتنے لوگوں کا انتخاب کیا؟ 276۔ 22 کروڑ کے لیے اگر 276 کافی ہیں تو 1 لاکھ میں کتنے ہونے چاہیے؟ اہم نقطہ ہے، بالکل ٹھیک۔ لوگوں کو کم سے کم یعنی کسی چیز پر غور کرنا بھی سیکھنا چاہیے کہ کس چیز پر کیا رائے دے رہے ہیں، کہاں ہے وہ امت، کہاں تھی؟ یعنی 1 لاکھ افراد سے کچھ زیادہ تھے بس۔ بالکل ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ یہ سوال ہے غمزہ بغلا کہ آپ کے نزدیک سند کے اعتبار سے درست حدیث بھی متن کے درست ہونے کی ضمانت فراہم نہیں کرتی، نہیں محض یہ کہہ دینا کہ سندن ٹھیک ہے اور بھی پہلوؤں دیکھنا پڑے گا۔ دوسری طرف آپ اپنی دینی فکر کی صحت میں احادیث سے استشہاد بھی کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک چیز محض سند کی بنیاد پر قابل قبول نہیں ہو سکتی تو اس کے اندر یہ ایک طرح کا اسقام آ گیا ہے اور آپ اپنے دینی فکر کی صحت میں احادیث سے استشہاد کرتے ہیں؟ میں کبھی ایسا نہیں کرتا۔ میرے ہاں ایک چیز ہوتی ہے بنائے استدلال، وہ 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں: اللہ کی کتاب قرآن مجید، سنت ثابتہ جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجماع اور تواتر سے آگے منتقل کرنے کا اہتمام کر دیا، اور تیسرے علم و عقل کے مسلمات۔ میں بنائے استدلال ہر جگہ اسی کو بناؤں گا، باقی جو کچھ ہے تاریخ کے حقائق ہوتے ہیں، روایتیں ہوتی ہیں، وہ تائید میں پیش کی جاتی ہیں، ان کی بنیاد پر میں نے آج تک کوئی دینی فکری مقدمہ کبھی پیش ہی نہیں کیا۔
ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم سے پوچھا گیا ہے کہ آج کل یہ ٹرانسپلانٹ بہت ہو رہا ہے، دل کا بھی شروع ہوا. ہم نے تفصیلی اس پر گفتگو بھی کی ہے، انسانی سینے کے اندر سور کے دل کے اوپر ہم سب کا تفصیلی موقف ہے. پوچھا انہوں نے یہ ہے کہ ایک اور جگہ انہوں نے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے شخصیت کی نفخ روح ہوا ہے، اس کا مرکز بعض اشارات آتے ہیں روایات میں وہ بھی دل ہی ہے. تو اگر دل کو ریپلیس کر دیا یا مثال کے طور پر پیس میکر لگا دیا، کوئی مشین لگا دی، تو پھر وہ جو مثال کے طور پر محور تھا شخصیت کا جو روایتوں میں آتا ہے وہ کیا ہوگا؟ کیا ایک دل سے دوسرے دل میں چلا جائے گا؟ وہ ظرف تھا، وہ محور نہیں تھا، ظرف تھا. یعنی آپ نے کس برتن میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے تو آپ تبدیل کر دیں گے. اگر وہ مناسبت محسوس کرے گا تو بیٹھ جائے گا. آپ نے میری کرسی تبدیل کر دی، مجھے اچھی لگے گی تو میں اس پر بیٹھ جاؤں گا. تو ابھی جو تجربات کیے جا رہے ہیں اس میں لگ یہی رہا ہے کہ اچھی نہیں لگتی، جی عام طور پہ تو کامیاب اس نہیں لیے ہوگا. آدمی رخصت ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. یہ ہم سب سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے اور ہر آدمی کے دل میں اٹھتا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ کامیاب آدمی کی کیا کرائٹیریا ہے، کیا علامات ہیں. ہر انسان اپنی زندگی میں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا جائزہ لے، اور ایک طرح کا وہم بھی ہوتا ہے، ڈپریشن بھی ہوتا ہے کہ میں کیا زندگی میں کامیاب ہوا ہوں. اب کامیابی کی ظاہری بات ہے بہت سارے پیمانے معیارات ہیں. ایک خوشحال خاندان ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، معاشی طور پہ آپ ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو تقاضے ہیں ان کو آپ پورے کر رہے ہیں، آپ نے ایکسل کیا ہے، آپ کو جو اللہ نے صلاحیت دی تھی پوری طریقے سے حاصل کر لی. کیسے پتہ چلے گا کسی شخص کو کہ ہاں یار میں مطمئن ہوں، میں کامیاب آدمی ہوں؟ یہ تین ہی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک، بندوں کے ساتھ آپ کا تعلق درست، اور اپنی صلاحیت کے لحاظ سے آپ نتائج پیدا کرنے میں کامیاب ہیں تو آپ کامیاب آدمی. واہ کیا بات، اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. کیا بات ہے. ہم سے تھوڑی سی میں کہتا ہوں جیسے تفصیل کیجیے گا. اللہ سے تعلق کو ہم کیسے جانیں گے کہ ہمیں پتہ چلے دو جو اللہ نے دین دیا ہے اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، بندے ہماری گواہی دے رہے ہوں کہ اخلاقی معیارات پورے کیے ہیں، اور جو صلاحیت ہم نے دی ہے ہم نے پوری انہماک کی یکسوئی کے ساتھ پتا پانی مارا ہے اور اس میں ایکسل کیا ہے. جی بالکل یہی چیز ہے. یعنی سب سے پہلے تو آدمی کو اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، تو میرا ایک پروردگار ہے، میرا خالق ہے. دیکھیے خالق کا تعارف کس طرح کرایا گیا ہے. وہی تمہارا پالنے والا ہے، پروردگار ہے، مالک ہے تمہارا، وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہی تمہارا معبود ہے. تو اگر میں نے اپنی زندگی میں یہ ابدیت کا تعلق ٹھیک استوار کر لیا ہے، اس کے میں تقاضے پورے کر رہا ہوں. اب وہ تقاضے اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر کے مجھ تک پہنچ گئے یا میری فطرت نے جو میری رہنمائی کی میں نے وہ اختیار کر لی ہے. دو ہی صورتیں ہوں گی، وہ میں پورے کر رہا ہوں اور اس میں کوئی شائبہ شرک کا نہیں ہے. یعنی پوری طرح میں یکسوئی کے ساتھ ایک مسلم حنیف کی حیثیت سے اپنے رب سے اپنے تعلق کو پیدا بھی کر چکا ہوں، اپنے باطن میں اسے محسوس بھی کرتا ہوں. جو اس کے نتیجے میں باطنی احساسات پیدا ہونے چاہیے ان سے بھی اپنے آپ کو سرشار محسوس کرتا ہوں، اور ظاہر میں اگر کوئی کام کرنے ہیں تو ان کو بھی کرنے میں اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرتا. میرے گرد و پیش میں بندے ہیں، میری ماں ہے، باپ ہے، اعزہ ہے، اقربا ہیں، اسی طرح میری سوسائٹی، معاشرہ ہے. ان سے جو حقوق پیدا ہوتے ہیں میں ان کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہا. اور مجھے خدا نے کچھ صلاحیتیں دی تھیں، میں ان کو کہیں لے کے بیٹھنے گیا کہ زنگ لگ جائے، بلکہ اپنی طرف سے میں نے ان کو چھونک دیا ہے. اس سے جو کچھ بھی نتائج نکل آئے ہیں نکل آئے ہیں. بس یہی میری زندگی ہے. اگر یہ تینوں چیزیں درست ہیں تو میں کامیاب ہوں، یہاں پر بھی اور آگے بھی، اور اگر نہیں ہے تو ناکامی ہے. ٹھیک. اچھا ہم سب اس میں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک پہلو میں اگر آپ کامیاب ہو جائیں تو وہی پہلو حجاب بن جاتا ہے باقی کامیابیوں کے اوپر، یعنی آپ پھر ان کو نظر انداز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں جو بظاہر یہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہمارے اندر بھی جذبہ کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے اللہ کے سب حقوق ادا کر لیے، ہم مطمئن ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق رہ جاتے ہیں. اچھا بہت سارے لوگ ہیں جو صلاحیت کے اعتبار سے جو کچھ ان کو دیا گیا تھا اس میں ایکسل کر کے ارب پتی خرب پتی بن گئے ہیں، لیکن اللہ کے حقوق رہ گئے. اور بہت سارا طبقہ ہے انسانوں کا کہ جو بندوں کے حقوق میں تو سرگرداں ہوگا، کامیاب بھی ہوگا، لیکن نماز پڑھتے ہوئے جان جاری ہوگی اللہ کا حق رہ رہا ہوگا ان سے. یہی سب سے بڑا مسئلہ، یہ اسی ابتلا میں ہم ہیں، اسی امتحان میں ڈالے گئے ہیں. یعنی ہمیں ان تینوں چیزوں کو ایک توازن کے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور وہ توازن بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبروں کی رہنمائی میں بتا دیا گیا ہے کہ یہاں اتنا وقت دینا ہے، یہاں اتنا وقت دینا ہے، یہ تمہارے لیے اس درجے کی چیز ہے، یہ اس درجے کی چیز ہے. ان میں اگر کسی وقت تصادم پیش آئے تو ترجیح کس کو دینی ہے
وہ ساری رہنمائی اسی کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنی ہدایت نازل کی ہے، وہ حقیقت میں ہے یہی کہ ہمارے ان تینوں زندگی کے شعبوں کے معاملے میں توازن کہیں مجروح نہ ہو جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بڑی مدد فرما دی ہے۔ قرآن مجید سے اگر سچا تعلق ہو تو یہی توازن حاصل ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آخری سوال غم صاحب آج کی نشست کا یہ بھی اہم سوال ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ جو مشرقی روایت ہے، یہ ایک تہذیب ہے اور ظاہری بات ہے اس کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بہت دنیا کو اس نے دیا ہے، لٹریچر پروڈیوس کیا ہے، بڑی اچھی اس میں بعض چیزیں ہیں، لیکن کیا اگر جو مشرق کے اندر لوگ موجود تھے، بالخصوص مسلمان، جب ہم کہتے ہیں مشرقی روایت اسی پس منظر میں آتی ہے، وہ معاشی لحاظ سے مضبوط نہیں ہوں گے تب تک مشرقی روایت کے اثرات باقی تہذیبوں پر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب ہے جو کہ ہر جگہ پر غالب ہے، تو مشرقی تہذیبی اقدار کو ہم صرف اس وقت تک دنیا تک پہنچائیں گے جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا، قوت ہوگی، طاقت ہوگی۔ دنیا تک پہنچانے میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے پاس وسائل بھی ہونے چاہیے اور آپ کے پاس سیاسی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ ان کے بغیر دنیا میں کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں۔ یعنی محض علم، محض ہنر، محض استدلال، محض استنباط، محض کوئی فلسفہ وہ آپ پیش کریں گے تو اس کی پینیٹریشن پھر صدیوں میں ہوتی ہے، اور وہ ویسے بھی انفرادی کاوش بن کے دنیا تک پہنچتا ہے۔ کوئی تہذیب اپنا غلبہ قائم کر دے تو وہ ظاہر ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں کرے گی، یعنی وہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر معیشت مضبوط نہیں ہے تو سیاست بھی کیسے ہوگی، اور اگر سیاسی قوت نہیں ہے تو خود معیشت میں ہی کہاں سے استحکام آ جائے گا۔ تو سیاست اور معیشت میں اگر کسی قوم نے قوت پیدا کر لی ہے تو اسی صورت میں پھر اپنی تہذیب کو لوگوں کے لیے قابل التفات بناتی ہے۔ وہ جب قابل التفات بنے گی تو لوگ اس کو دیکھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، ورنہ وہ ایک علمی پس منظر کی چیز ہوتی ہے، اور علمی پس منظری میں لوگ اس کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ جانتے ہیں، عام تجربہ بھی یہ ہے کہ خالص علمی اور عقلی پس منظر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کسی چیز کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سب ایک پہلو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو تہذیب مثلا ہم مشرق نے پیدا کی وہ دنیا کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے، اپنے حالات کی مطابقت کے لحاظ سے ایک ارریلیونٹ چیز ہے، اس لیے کہ مثال کے طور پہ ہمارا جو پورا کا پورا ایک تہذیبی شاخلہ وجود پذیر ہوا وہ تو بادشاہت اور ملوکیت کے پس منظر میں ہوا، دنیا جمہوریت کی اقدار میں چلی گئی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہر چیز جس کو آپ کہتے ہیں ایک طرح کے ہیرو شپ کے تصور میں اپنائی جاتی تھی، مذہبی تعبیرات کے اندر بھی اختلافات کا سلسلہ نہیں تھا، تو جو تہذیب خود موجود ہے وہ اپنے میرٹ کے اوپر بھی اتنی جان نہیں رکھتی کہ سیاسی غلبہ حاصل ہو بھی جائے تب بھی آج کے دور کا معاشرہ اور سماج اس کو اگل دے گا۔ نہیں، دیکھیے تہذیب تو حسن ہے کسی بھی معاشرت کا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ دنیا میں جینے کے لیے جن چیزوں کے محتاج ہیں وہ اگر آپ نے کھو دی ہیں تو پھر کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہو سکتی نا۔ اور وہ دو چیزیں ہیں، وہ علم اور اخلاق ہے۔ یعنی اگر آپ نے اپنے حادثہ اخلاقی کو دھندلا دیا ہے، وہ اب آپ کو دکھاتا ہی نہیں کوئی چیز، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ آپ نے یہاں تھوک دیا، وہاں غلاظت پھینک دی، آپ قطار میں کھڑے نہیں ہوئے، آپ کسی کے ساتھ لڑ پڑے، آپ کے ساتھ بات کرنا مشکل ہو گیا، آپ فوری طور پر الزامات لگانے پر اتر آئے۔ اگر آپ کی تہذیبی حالت یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاقی پستی میں جا چکے ہیں۔ اور اگر علم سے آپ کو دلچسپی نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں جینے کے لیے تو قوت کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہ تو علم ہی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ بالکل اور چیز ہے، وہ چیز ہوگی تو پھر اس کے بعد تہذیب اس کے حسن کے طور پر نمایاں ہوتی ہے، اس کی پھر اقدار بنتی ہیں، وہ اقدار ہیں جن کی جانب لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی جس تہذیب کی ہم بات کرتے ہیں وہ دنیا پر غلبہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، معاشی لحاظ سے بھی وہ ایک بڑی قوت بنی تھی۔ یعنی جو بڑی 3 سلطنتیں تھیں اور 17ویں صدی تک قائم رہیں، جیسے عثمانیوں کی سلطنت ہے، سلیمان اعظم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہی اس میں اضمحلال پیدا ہونا شروع ہوا ہے۔ مغلیہ سلطنت عالمگیر کے بعد ہی مزمل ہونا شروع ہوئی ہے، صفوی سلطنت بھی اسی طریقے سے ختم ہوئی۔ تو ان تینوں سلطنتوں میں جو تہذیب نمایاں ہوئی، اس کے پاس قوت بھی تھی، شوکت بھی تھی، وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ لیکن ختم ہونے کا باعث کیا چیز بنی؟ تہذیب ختم ہونے کا باعث نہیں بنی، علم و اخلاق کی پستی ختم ہونے کا باعث بنی ہے۔ تو علم و اخلاق تو اصل میں وہ گاڑی ہے جس پر تہذیب نے سوار ہو کے سفر کرنا ہے، وہ ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد تو اس کو زمین بوس ہونا ہی ہے۔ یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس وقت بھی اگر آپ اپنے آپ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اٹھانا چاہتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مذہب قابل توجہ بنے، جی، آپ کی تہذیبی روایت قابل توجہ بنے،
آپ کی ثقافتی اقدار قابل توجہ بنے، آپ کا ادب اور آپ کی شاعری قابل توجہ بنے۔ ان میں سے ہر چیز کے بہترین نمونے مسلمانوں کے ہاں، مشرقی لوگوں کے ہاں میں پیش کر دیتا ہوں آپ۔ ان میں سے ہر چیز کے نمونے موجود ہیں، لیکن التفات ان میں لوگ اب بھی بڑے غیر معمولی کارنامے دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ایک تہذیبی سطح پر لوگوں کے لیے قابل التفات اس وقت بنے گا جب آپ علم و اخلاق میں بحیثیت قوم یا بحیثیت امت یا بحیثیت ایک گروہ کے ممتاز ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں معیشت میں ترقی ہوگی اور اس کے نتیجے میں آپ کو سیاسی قوت حاصل ہوگی۔ وہ موقع ہوتا ہے جس کے بعد لوگ کسی تہذیب کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے جھولی میں کسی چیز کو ڈالا ہوا ہے، تہذیب کو چھوڑ دیجئے، آپ کا مذہب، خدا کا آخری دین، قرآن جیسی کتاب آپ کے پاس ہے، کون دیکھنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ سعید روحیں جو ہر جگہ سے نکل آتی ہیں وہ تو دیکھتی ہی رہیں گی، لیکن کیا عالمی سطح پر اسلام وہاں کھڑا کر سکیں ہم؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اس کے حاملین ہیں ان کو قوت حاصل ہو۔ تو سیاسی قوت کے بغیر کسی تہذیب کے لیے سر اٹھا کے کھڑا ہونا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا بنایا ہوا نظم ہے۔ یہ جو مغربی تہذیب نے جو اقدار پیدا کی ہیں، یہ اگر فلسفیوں کی کتابوں میں رہ جاتی یا کچھ لوگ یونیورسٹیوں میں اس پر بحث کر رہے ہوتے اور اس کے ساتھ ان کو اس نوعیت کا عالمی غلبہ حاصل نہ ہوتا، تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم ان سے واقف بھی ہوتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، بالکل نقطہ واضح ہو گیا ہے۔ متفرق سوالات کی نشست تھی، عام صاحب کی خدمت میں ہم نے رکھے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔